میں دونوں جگہوں کے سفر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر جتنا آپ فیصلہ کرتا رہوں کیا پڑھوں، لیکن اب آپ کو وہی سناتا ہوں جو دیکھ کے آیا ہوں۔ پہلا جملہ ہے میرا اور میں بات شروع کر رہا ہوں۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، بات شروع کر دیے جی۔ جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں اسے کربلا کہتے ہیں۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں۔ میرے مولا سلامت، بہت شکریہ۔ گزارش آپ سب کے سامنے کی ہے کہ جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں، اتنا بڑا مجمع ہے، پورا شہر میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میرے خیال سے کافی سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جملے کو جان بوجھ کے سن کے نظر انداز کیا۔ میرے بھائیوں مجھے دیکھنا، میرے بھائیوں، میں بڑے لمبے سفر کے بعد بڑے دل سے بات آپ سے کر رہا ہوں۔ میں جو دیکھ کے آیا ہوں میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں۔ میں شعر پڑھ کے بھی بات کا آغاز کر سکتا تھا، لیکن میں اب اپنی محبت سے کچھ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ داد نہ بھی دیں، غور کر کے سنیں گے تو میرے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی۔ باتوں کی نظر جملہ ہو گیا، دوسری بار سنیں، میں پھر جملہ آپ لوگوں کے لیے کہتا ہوں، شاید پسند آئے اور مجھے دعا کریں۔ میں نے میرے بھائیوں گزارش کی ہے کہ جہاں دنیا والوں کے سر سجدہ کریں وہ کعبہ ہوتا ہے، جہاں عاشقین کے دل سجدہ کریں اسے کربلا کہتے ہیں۔ جملہ ایک اور کہتا ہوں، اسی بات کو لے کر ایک اور بات کہتا ہوں، بالخصوص آپ نے دعا کرنی۔ پہلی گزارش کی ہے کہ جہاں دنیا والوں کے سر جھکیں وہ کعبہ، جہاں عاشقین کے دل سجدہ کریں وہ کربلا۔ سامعین گرامی، میں دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں اور باوضو علمین کے درمیان کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، میرا قد بہت چھوٹا ہے۔ جملہ ہے علامہ عبد حسین نیشہ پوری۔ کوئی آسمان قامت بات انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دی ہے جو میں کر رہا ہوں، اور منبر حسین کے تقدس کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، دوران عمرہ صفا سے مروہ چلتا بھی رہا ہوں، یہ جملہ دہراتا بھی رہا ہوں، مروہ سے صفا چلتا بھی رہا ہوں، یہ جملہ دہراتا بھی رہا ہوں، اپنے اندر لطف لیتا رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ میرا شعر فقط مسکرا دے، میں داد ابھی مانگ ہی نہیں رہا، مجھے فقط ان چہروں پہ مسکراہٹ مل جائے، مجمع اطمینان میں نظر آ جائے، اس کے بعد میں اگلی بات کروں گا۔ آسمان سے بڑی بات کی ہے علامہ عبد حسین نیشہ پوری، فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ اور کان کھول کے سنیں یہ مسلمان، سمجھ نہیں آتی یہ اتفاق ہے یا معجزہ، بھئی جتنا فاصلہ مکہ صفا و مروہ کے درمیان ہے، ٹھیک اتنا فاصلہ کربلا روضہ حسین اور عباس۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے۔ میرے بھائی اگر ہاتھ ہے اور اگر بلند ہو سکے تو ذرا اس کو بلند کر کے مل کے نعرہ حیدریہ۔ میرے بھائی ہاتھ کھل جائیں گے تو شاید بلند ہو جائیں، بندے رہے تو کوئی جہاز نہیں۔ سر بڑی مہربانی، جتنا فاصلہ مکہ، میرے بھائی یہ جوان اتنے زیادہ بیٹھے ہو، مولا کا واسطہ یہ ہاتھ سلامت رہے، مہربانی، دل بڑا ہو گیا، یہاں سے بھی ہاتھ اٹھائے۔ جتنا فاصلہ مکہ صفا و مروہ کے بیچ ہے، ٹھیک اتنا فاصلہ کربلا روضہ حسین اور عباس کے درمیان۔ میں نے کہا نہیں ہے آپ اپنی محبت سے اٹھ کر بولیں گھٹنوں پہ، میں اتنا اٹھنے کی کم از کم قدر کرتا ہوں اور جملہ بڑا دیتا ہوں کہ کم از کم میرے جانے کے بعد آپ بیٹے کے حق میں یا چھوٹے بھائی کے حق میں دعا تو کریں۔ قبلہ فرماتے ہیں دنیا والوں، ارے یہ ٹیکنالوجی آ جائے، یہ موبائل آپ لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے ہیں، آج موبائل آپ لوگ اٹھاتے ہیں، گوگل کھول کے یا اپلیکیشنز کھول کے دیکھتے ہیں، آپ کو اندازہ پتہ چل جاتا ہے دنیا کے کس کونے میں کیا حالات اور کیا ماحول چل رہا ہے۔ 1400 سال پہلے یہ حالات نہیں تھے، جو جہاں کا ہوتا تھا اسے وہیں کی خبر ہوتی تھی، کسی اور علاقے کی خبر آتے آتے جب پہنچتی تھی وہاں کے حالات بدل چکے ہوتے تھے۔ لیکن علامہ نے فرمایا یہ جو دونوں فاصلے مکہ اور کربلا والے آپس میں مل گئے ہیں اور ایک جتنے ہیں، دنیا والوں اسے کبھی بھی بندوں کا اتفاق نہ سمجھنا، یہ انسانی اتفاق تب ہوتا جب کربلا قبریں کسی عام بندے نے بنائی ہوتی، جب قبریں کسی عام بندے نے، جب قبریں، مجھے دکھ لگے گا اس جوان پہ جو امام حسین سے مانگ کے کھاتا ہوا مجلس میں آ گیا اور اس کا ہاتھ نیچے رہ گیا۔ ارے کربلا الہی معجزہ ہے، بندوں کا اتفاق نہیں۔ علامہ فرماتے ہیں فاصلے ہیں دو، ایک مکہ والا ایک کربلا والا،
مکہ میں فاصلہ ہے صفا و مروہ کے درمیان، اور کربلا میں فاصلہ ہے روضہ حسین اور عباس کے درمیان. یہ دونوں فاصلے ایک ہوئے ہیں اور یہ الہی نظام ہے، یہ خاکی بندوں کے بس کی بات نہیں. ہاتھ اٹھنے ہیں تو آخری صف تک اٹھے، نہیں اٹھنے تو تمہیں کربلا والوں کا واسطہ پھر کوئی بھی نہ بولے. فرماتے ہیں یہ جو دونوں فاصلے ایک ہوئے ہیں نا، یہ اتفاق تب ہوتا جب قبریں کسی عام بندے نے بنائی ہوتی. قبریں بنائی ہیں حجت خدا سید سجاد نے اپنے مظہر العجائب ہاتھوں سے. دونوں بھائیوں کی قبروں کے درمیان صفا مروہ جتنا فاصلہ خود رکھ کے قیامت تک آتی ہوئی نسلوں کو سید سجاد نے یہی تو بتایا ہے کہ یاد رکھیں زمانہ جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں عشق کا حج ہوتا ہو اسے کربلا کہتے ہیں. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل باتیں بلند ہو گئیں. میرے مولا سلامت رکھیں، میرے مولا سلامت رکھیں. جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو، بھائی جان سر اٹھائیے گا، جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو، آپ کو تو بولنا چاہیے، جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو وہ ہے کعبہ. جہاں عشق والوں کا حج ہوتا ہو، خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کوئی ذاکری جملہ نہیں بولا، عزت حسین کی قسم عشق والا حج ہوتا ہی کربلا میں. میرے ساتھ رہیے گا، اس محلے سے رہیے گا میرے ساتھ، اور میں با خدا آن کیمرہ آن مائک میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات کو دلیل کے ساتھ آگے چلانے کے لیے تیار ہوں. میں نے داد لینے کے لیے نہیں کہا، بینی و بین اللہ میں شرعی قسم اٹھا رہا ہوں، عشق والا حج ہوتا ہے کربلا میں. جس وقت آپ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے حج کرنا ہے تو پہلا نقشہ کعبے کا آتا ہے جو مکہ میں ہے. وہ جو دنیا والے جہاں حج کرنے جاتے ہیں وہاں جب حج کا نام آئے تو پہلا لفظ کعبہ آتا ہے. یہ فرنٹ والے میرے سامنے جتنے بیٹھے ہیں آپ لوگ مل گئے تو پیچھے والوں کو ملا لوں گا، اور اگر آپ پر مجھ میں ہی کم از کم کو ربط نہ ہوا تو پیچھے والوں کی بھی خیر اور میری بھی خیر. یہ جو کعبہ آپ کے ذہن میں آتا ہے نا دنیا داری والے حج میں، آئیے بتاؤں کربلا میں کیا ہے. دنیا والا حج مکے میں ہوتا ہے. علامہ فرماتے ہیں رکھ میرے سر پہ قرآن، یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج کے کعبے کو حسین ابن علی کہتے ہیں. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں. عشق والے حج کے کعبے کو، عشق والے حج کے کعبے کو، فقط عشق والے حج کے کعبے کو حسین، فقط عشق والے حج کے کعبے کو حسین نہیں کہتے. علامہ فرماتے ہیں بابا راضی ہوتا ہے بیٹا اچھا ہوتا ہے، حسین اچھا ہے اس لیے کربلا مولا بنا کے دکھا دیا. بات آگے چلانے کے لیے نا مجھے دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میں آپ کی بات کا جواب اس بات میں ہی دے دوں گا. اب آپ نے کہا ہے نا کہ کربلا معلیٰ بنائی کیسے ہے، اب سنیے. عشق ہاتھ جانے یہ ہاتھ جانے، علی عباس عسکری باہر ہو رہا ہے. عشق والا حج جو کربلا میں ہوتا ہے اس کے کعبے کو حسین کہتے ہیں. عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار. ہائے ہائے، عشق والے پتہ نہیں وہ ہاتھ کون سا ہے جو میرے مولا سے مانگ کے کھاتا ہے اور بلند نہیں ہو سکا. عشق والے میرا پھرا ڈھلا ہاتھ نہیں چاوڑا، چاوڑا تو پورا چاوڑا ہے. عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں. عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار. ہاتھ نیچے نہ کیجئے گا. عشق والے حج کے، اب جملے کی مماثلت ہی آپ سے ہے، عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں. عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار. جلدی کر یار. عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں. رکھ میرے سر پہ قرآن. قبلہ فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج کا احرام ماتمی کا کالا لباس ہوتا ہے. اس عشق والے حج کا احرام، میں ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں لاہور میں اس بندے کے جو پڑھی لکھی بات پہ بلند نہیں ہو سکتا. عشق والے حج کا احرام ماتمی کا
بات اس سے بھی اوپر ہے، بات اس سے بھی اوپر ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، بات بہت بڑی ہے کہ یہ حج ہیں دو، ایک مکے والا ایک کربلا والا، ایک مکے اردو میں کہتے ہیں یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے، میرے ساتھ رہیے گا، ایک دنیا والا حج ایک عشق والا، وہ جو دنیا والا حج ہے وہ آپ جانتے ہیں، آئیے کربلا والے حج کا بتاؤں، اس حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، اس حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں، اس حج کا احرام ماتمی کا کالا لباس ہوتا ہے، میں دامن پھیلا رہا ہوں اور تو کسی بندے سے بات نہیں کرتا، کم از کم وہ شخص جس نے پچھلے 3 ٹائم کی روٹی امام حسین سے مانگ کے کھائی ہے نا، وہ بندہ اپنا ہاتھ نیچے نہ رکھے۔ میں بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں، لٹریچر کے جتنے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، مسجد الحرام کو عباس کہتے ہیں، عشق والے حج کا احرام ماتمی کا کالا لباس ہوتا ہے، عزت حسین کی قسم، یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج میں مقام ابراہیمی کو علی اکبر کہتے ہیں، مقام لاہور جملہ کیا ہے یار، اس ہاتھ نیچے نہ کرنا تمہیں مولا کا واسطہ، ہاتھ اوپر رکھنا بات ہے، عشق والے ہاتھ نیچے نہ کرنا، عشق والے حج میں مقام ابراہیمی کو علی اکبر رکھو علماء کے سر، بلکہ موبائل یار خود کھول کے دیکھو، علماء سے کیا پوچھنا، خود موبائل کھول، وہ جب کعبے کی زیارت کرنے جاتے ہو وہاں ایک جنت کا پتھر ہے، جس پتھر کو کعبے نے سینے سے لگا رکھا ہے، جس جنت کے پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں، ایک جنت کا پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، اسے کعبے مولا کرم کریں، مولا کرم کیجئے گا، جنت کے پتھر کو کعبے نے سینے سے لگا رکھا ہے، رکھ میرے سر پہ قرآن، عشق والے حج میں اسی حجر اسود کو علی اصغر کہتے ہیں، آئے ہائے اسی حجر اسود کو، بلکہ جملہ وہ کہہ رہا ہوں جو ابھی تک نہیں کہا، اللہ کرے لاہور وہ جو باہر مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کرے بات پہنچ جائے، عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں، عشق والے حج کا احرام ماتمی کا کالا لباس ہوتا ہے، ارے عشق والے حج کے مقام ابراہیمی کو، میں بڑا جملہ دے رہا ہوں، ابراہیمی کو علی اکبر کہتے ہیں، عشق والے حج میں مقام حجر اسود کو علی اصغر، کتنی دادیں ہوئی ہیں میں نہیں جانتا، میں جملہ دے رہا ہوں، مقام حجر، مجھے یاد نہیں پڑتا بین الحرمین حالت کیا ہو گئی، اس جملے پہ اللہ کرے میرا شہر سن لے، مقام حجر اسود کا نام ہے علی اصغر، چاہے کوئی بولے چاہے کوئی نہ بولے، اکیلا بولنے کے لیے کافی ہوں، عزت حسین کی قسم، یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج میں مقام زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف کر، جس کے اندر ہے حسین، ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو حیدری، میرے مولا ہی حاصل ہے، میرے مولا سلام، جلدی 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 کیجئے گا، بنا میں مولا جلدی کیجئے گا، جلدی جلدی کیجئے گا میرے محترم، جلدی کیجئے گا، میں منت کر رہا ہوں، میرے محترم، میرے محترم، میرے علی بھی ویکھ لیندے ہر پاسے دے پہ، بے شمار سر میں ہر من لئیے میں صدقے جاؤں گا، عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، خاک کو مولا بنا دیا، پھر کہوں اس عشق والے حج میں مقام، سر محنت کی ہے نا، اس عشق والے فقط شعر تو یاد نہیں کیے، اس عشق والے حج میں مقام زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف کرے، بات اوپر چلی جائے گی، خدا کی قسم بات اوپر چلی جائے گی،
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کربلا معلیٰ میں کر دیا، ارے امام، میں لاکھ بار کہتا ہوں، عشق والے حج میں مقام، عشق والے حج میں مقام زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف کر رہا ہے۔ آپ یقین کیجئے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بات جہاں تک پہنچا دی کربلا معلیٰ کو لے کر، جتنی بات، آپ ایک بار نظر دوڑا کے دیکھیں کہ کربلا میں کتنے سر اور کتنے راز ہیں۔ دنیا حیران و پریشان ہے کہ مٹی سے شفا نکل رہی ہے، دنیا سردار ایک بار پھر پانی سردار پانی کا نام ہے۔ مقام میں آگے چلیے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں اگلی باتیں اس سے بڑی ہیں۔ اگلی جو بات میں نظر مولا پھر پڑھتا ہوں، لیکن اگلی بات پہ آپ نے میرے ساتھ رہنے، وہ باتیں اس سے بھی بڑی ہیں۔ مقام زمزم وہ پانی ہے جو قبر غازی کا طواف کر، اور یہ زمزم ایڑیاں رگڑنے سے نہیں آتا، چلو واپس پلٹانے سے آتا۔ بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار؟ ٹھیک بات ہے نا؟ یہ زمزم ایڑیاں رگڑنے سے نہیں آتا، یہ بھرا ہوا چلو دریا کے منہ پہ مارنے سے آتا۔ نہیں ایک لمحے کے لیے رکیے، آپ کو میں سر میں لاکھ بار پڑھوں، سر میں کروڑ بار پڑھوں، میرے مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھیں۔ اب یہیں رہیے گا ایسے۔ اگلی بڑی بات، امام جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ امام کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ امام کون ہوتا ہے؟ قرآن نے اللہ اعلان جناب ابراہیم کو امام بولا ہے۔ میں امام لفظ کی اب کچھ چھوٹی سی ڈیفینیشن کر کے سناتا ہوں جو علامہ عباس ارشاد نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں امام وہ ہوتا ہے، اچھے سے سنیے گا پلیز، اچھے سے سنیے گا، میرا دل ڈرتا بھی ایک چپ بندہ دا نو نظر لا دینا ہے، میں کی کراں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے جو ہو کچھ اسے کر دے کچھ۔ آپ میں مولا کی قسم آپ لوگوں کے چہرے دیکھ کر پڑھ رہا ہوں، یہ چند چہرے اور آپ لوگ، ہو کچھ تقدیر بدل دے، آسان لفظ، ہو کچھ بنا دے کچھ۔ کھلے لفظوں میں قرآن نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھائی جان امام کہا ہے۔ اب کیا سر بھائی، جہاں پر قرآن نے جناب ابراہیم کو امام، ابھی تک شعر نہیں پڑھ رہا، شعر پڑھوں گا ہو سکتا ہے مجمع کھڑا ہو جائے، بات کر رہا ہوں اتنے سارے کیمروں میں شاید کسی مسئلے کا حل نکل جائے، میں جانتا ہوں میں لاہور میں کھڑا ہوں۔ امام وہ ہوتا ہے جو ہو کچھ بنا دے کچھ۔ ابراہیم کو قرآن نے امام بولا، ساتھ میں امام ہونے کی نشانی یہ دی کہ تھی آگ، اس کے اندر گئے، بنا دیا گلزار۔ جہاں امامت کی دلائل کے ساتھ آگ ٹھنڈے ہونے کے واقعات اور روایات ملتی ہیں نا، وہاں تفسیر قرآن میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے، چونکہ ابراہیم امام تھا، اس نے کسی اور مقام پہ بھی کچھ کو کچھ کیا تھا۔ وہ کیسے؟ اب تفسیر قرآن میں لکھا ہے گھر والوں نے اللہ کے نبی ابراہیم سے کہا کہ گھر آٹا ختم ہو گیا ہے، روٹی پر پکانے کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے، مارکیٹ جائیے یا جہاں سے آٹا ملتا ہے وہاں سے آٹا لے کر آئیے تاکہ ہم روٹیاں بنا سکیں۔ اللہ کے نبی نے تھیلا اپنے شانے پہ رکھا، میرے ساتھ رہیے گا، وہ تھیلا شانے پہ رکھ کے اللہ کے نبی مارکیٹ میں چلا گیا۔ اب تاریخ کہتی ہے، تفسیر قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کا نبی جس وقت مارکیٹ میں گیا تو جہاں سے آٹا ملنا تھا آگے جا کے دیکھا تو شاپ کلوز تھی، آٹا نہیں ملا۔ اللہ کے نبی کے ذہن میں ایک خیال، تلاڑا صاحب اینی نثر کر گئے نے تے میرے خیال دے انہاں دی گل دے بعد جے تسی میری گل نہیں نہ سننی تے پھر گل انہاں دی بھی ضائع تے میری بھی ضائع ہے۔ تفسیر قرآن میں لکھا ہے کہ جس وقت آٹا نہیں ملا اللہ کے نبی نے اپنے دل میں سوچا گھر والے بیٹھے ہیں میری انتظار میں امید رکھ کے، آٹا نہ لے کے گیا تو گھر والوں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تفسیر قرآن میں لکھا ہے اللہ کے نبی نے گھر والوں کا دل ٹوٹنے کے ڈر سے اسی خالی تھیلے میں صحرا کی ریت بھری، ریت بھر کے اپنے گھر آئے، گھر آ کے مہربانی 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 مہربانی۔ آپ دیکھیے بات جاتی کدھر ہے، بس رہیے میرے ساتھ، دیکھیے میں گل لے کے کدھر جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ریت بھر دی اس تھیلے میں، لا کر وہ تھیلا اللہ کے نبی نے اپنے گھر کے کسی کونے میں رکھا۔ اب گھر والے آئے اور منظر بدل گیا، بھری تھی ریت نکلا آٹا، بھری تھی ریت نکلا، ایڈا نیڑے بہ کے ان سر نہ ہلاو، بھری تھی ریت۔ اب ذاکر بیچارہ گن پوائنٹ پہ تو داد نہیں نہ لے سکتا، وہ بیچارہ آپ کو بات ہی کر کے کہہ سکتا ہے کہ مجھے داد دیجیے یا دعا دیجیے۔ بھری تھی ریت نکلا آٹا۔ تو زمانے والوں یاد رکھنا، جس کے ہاں ریت آٹے میں بدلے وہ بھی امام ہوتا ہے۔
جس کے ہاتھوں سے لگا ہوا پانی جواہرات میں بدلے وہ بھی امام ہوتا ہے، جس کے ہاں ریت آٹے میں بدلے وہ بھی امام ہوتا ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9 اور وہ 10واں، یہ 10 کیمرے میرے سامنے، 11 12 13 14 15 16 کیمرے، میں 16 17 کیمرے ہو گئے، میرے خیال سے 18 کیمرے، جنہیں نے بڑے نے 18، میری صحت میں بڑے نے، میں 18 کیمروں کو، وہ 19واں پیچھے لگ رکھا ہے۔ میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، کوئی اینگل ایسا نہیں ہے جہاں سے میں کیمرے کی زد سے بچ سکوں۔ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جملہ ویلڈ نہ ہو، مجھے امام بارگاہ سے باہر نہ نکلنے دیجئے گا۔ جملہ ویلڈ ہو اور جو بندہ نہ بولے وہ اپنی نبض ٹٹولے کہ علی کی ولایت پہ مجھے کچھ ہو تو نہیں گیا، میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکا۔ امامت ایک ایسی چیز ہے، یہ ابراہیم کے پاس گئی تھی کچھ، کر دیا کچھ۔ امامت چیز ایسی ہے، ابراہیم کے پاس گئی ہمدانی بادشاہ، ریت آٹے میں بدل گئی۔ امامت چھٹے بادشاہ کے پاس آئی، پانی جواہرات میں بدلا، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ امامت علی کے پاس آئی، پوری مسجد نے دیکھا، گستاخ کتے میں تبدیل ہو گیا، گستاخ، ارے گستاخ کتے میں۔ اس نے کہا یا علی تیری تقسیم میں عدل نہیں ہے۔ علی نے بھری مسجد میں اس کی طرف دیکھ کے کہا کیا اب کتے بھی علی سے بحث کریں گے؟ اور کیا کتے علی سے بحث کریں گے؟ پوری مسجد نے دیکھا، بولتا ہوا آیا تھا، بھونکتا ہوا گیا، بولتا ہوا آیا تھا، وہ بولتا ہوا آیا تھا، میرے ساتھ رکھیے گا، بولتا ہوا آیا تھا، بھونکتا ہوا گیا۔ امامت ابراہیم کے پاس گئی، ریت آٹے میں بدل گئی۔ امامت چھٹے بادشاہ کے پاس آئی، پانی جواہر میں بدل گیا۔ امامت علی کے پاس آئی، گستاخ کتے میں، گستاخ کتے میں تبدیل۔ بندہ چیک کرے اپنے آپ کو، مجھے کیا ہو گیا؟ ابراہیم کے پاس ریت آٹے میں بدلی، چھٹے بادشاہ کے پاس پانی جواہرات میں بدلا۔ میں گل تے زور نہیں لانا، میں گل آرام نال کرنی ہے، کیونکہ گل جذبات والی نہیں ہے، کروں گا تو تم سمجھ آئے گی۔ وہاں ریت آٹے میں بدلی، چھٹے، مجھے دیکھیے گا، چھٹے بادشاہ کے پاس پانی جواہرات میں بدلا۔ امامت علی کے پاس آئی، گستاخ کتے میں تبدیل ہوا، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ امامت حسن کے پاس آئی، مرد عورت میں تبدیل ہو گیا۔ مرد، تمہیں مولا کا واسطہ ہاتھ نیچے نہ کرنا، ہاتھ نیچے نہ کرنا، تمہیں مولا کا واسطہ ہاتھ اوپر رکھنا۔ امامت حسن کے پاس آئی، ہاتھ تلے نہیں کرنے یار، میرا محنت دیکھو تے اپنے ہاتھ دیکھو۔ ابراہیم کے پاس گئی تو ریت آٹے میں بدلی، علی کے پاس آئی، گستاخ کتے میں بدلا۔ امام حسن کے پاس آئی، مرد عورت میں بدلا۔ صدقے جائے علی عباس عسکری۔ امامت حسین کے پاس آئی، ہر گناہگار تھا علیہ السلام۔ تباہ تھی وے جندہ محمد دی آل دے نال ویر ہووے، ساڑھے پیو مادہ دین بچ گئے علی دے پتران دی خیر۔ امامت علی کے پاس گئی، پڑھوں اور کوشش کرتے ہیں۔ امامت حسین کے پاس آئی، ہر گناہگار تھا۔ میں نے بخاری صاحب آج شور کوٹ مجلس پڑھی ہے، وہاں یہ 4 مصرے پڑھے ہیں اور میں نے آپ کا نام لے کر پڑھے ہیں۔ میں یہ 4 مصرے جہاں بھی پڑھتا ہوں آپ کا نام لے کر پڑھتا ہوں۔ 2011 میں آپ ہی کی مجلس پہ علامہ نسیم عباس رضوی صاحب قبلہ گامے صاحب پڑھ رہے تھے، اور یہ جیسے یہ بچے ممبر کے ساتھ بیٹھے ہیں، میں ایسے مجلس سننے گیا تھا۔ قبلہ نسیم عباس رضوی صاحب خطاب فرما رہے تھے، صبح کا دن، ابھی دن کا وقت تھا، دوپہر کا پہلا ٹائم تھا۔ یہ 4 مصرے میں نے قبلہ نسیم صاحب سے سنے تھے امام حسین علیہ السلام کی کریمی کو لے کر۔ میں 20 منٹ میں پہلی بار شعر پڑھ رہا ہوں، ان کی مجلس پہ، یہ وٹنس ہے ان کی مجلس پہ، میں بلکہ خود وٹنس ہوں۔ وہ 4 مصرے مجھے 2011 سے لے کر 25 آ گیا، 14 سال سے یاد۔
اور میں نے اتنی آسان زبان میں اتنی تازگی نہیں دیکھی، اتنی بڑی بات نہیں دیکھی. میں کوئی زور نہیں لگا رہا، میں آپ لوگوں کا ایک لمحے کے لیے امتحان لیتا ہوں. آپ لوگ بھی تو اتنی دیر سے لے رہے ہیں، میں آپ کا امتحان لیتا ہوں. 2011 میں انہی کی مجلس پہ قبلہ نسیم عباس بڑے نفاست والے لہجے میں بات کرتے کرتے مجمع کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں ان کی خدمت میں بھی کچھ عرض کر دیتا ہوں. مجمع نے کہا بسم اللہ. قبلہ فرماتے ہیں بن جاؤ حر جو مرکز زی جاہ بخش دے، فطرس بنو جو سیدہ کا ماہ بخش دے. کتنا حسین ربط ہے معبود و عبد میں، بخشے اگر حسین تو اللہ بخش دے. ارے بیٹھا ہے، ارے کوئی تو ہو یار جو لطف لینے والا. کتنا حسین ربط ہے معبود و عبد میں، بخشے اگر حسین تو اللہ. 4 مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مصرع ہے کہ نیزے کھنک رہے تھے سپاہی یزید کے، ڈرپوک بندے سے معذرت ہے، پہلے معافی ہے. نیزے کھنک رہے تھے، نیزے کھنک رہے تھے سپاہی یزید کے. امام حسین مجھے نہیں پتا، آپ کا نام بھی باخدا مجھے نہیں پتا، میں تو آپ کا جذبہ دیکھ کر مجھے بھی وہ جوش آ گیا، میں نے آپ کو کھڑا کر لیا. کوئی بولے نہ بولے، کم از کم آپ تو میرے ساتھ بولو گے. امام حسین علیہ السلام نے اذان ظہر کے وقت 10 محرم کے دن اپنی جنگ روک کے نماز پڑھنا شروع کی. امام نے نماز پڑھنا شروع کی تو امام کے پیچھے امام کے انصار و اصحاب بھی آ گئے، مقتدی بن گئے. امام حسین کے پیچھے مولا کے اصحاب نے نماز پڑھنا شروع کی. اور جس وقت شامیوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حسینی نماز میں مشغول ہیں، اگر یہ جنگ کریں تو انہیں ہرانا بہت مشکل ہے، ناممکن ہے. اب یہ نماز پڑھیں، موقع اچھا ہے، کچھ کر نہیں سکتے، ان پہ حملہ کر دو. شامی فوج آگے بڑھی، انہوں نے نمازیوں پہ تیر چلائے. علی کلال نماز پڑھ رہا تھا، نمازیوں پہ تیروں کی بارش کر دی. 2 شیر امام حسین کی صفوں سے باہر آئے، ایک کا نام تھا سعید، دوسرے کا نام تھا زہیر ابن قین. دونوں نمازیوں کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا مت. دونوں نمازیوں کے سامنے آ گئے. اب آنے والے تیر کو زہیر نے اپنے سینے پہ لیا، یہاں سے آنے والے تیر کو سعید نے اپنے سینے پہ لیا. جو تیر حسین بادشاہ کی طرف آتا، کبھی زہیر بڑھ کے سینہ آگے کرتا، کبھی سعید بڑھ کے سینہ آگے کرتا. کھاڑک اپنے پیروں پر بھی اٹھ کر بولے تو آج وکالت کا حق ادا نہیں ہوتا. تیر ڈرپوک بندے سے بات نہیں کر رہا، سنیے گا. تیر آ رہی ہے، زہیر نے سینہ آگے کر دیا، سعید نے سینہ آگے کر دیا. یہ ہے بیک گراؤنڈ سٹوری. اب شعر سن میرا بھائی. نیزے کھنک رہے تھے سپاہی یزید کے، تیغیں مچل رہی تھی نکل کر میان سے، تیروں کو روکتی رہی بڑھ بڑھ کے مسجدیں، کعبہ نماز پڑھتا رہا اطمینان سے. اس طوطے دی گل کرتے ہیں. تیروں کو روکتی رہی بڑھ بڑھ کے مسجدیں، کعبہ نماز پڑھتا رہا اطمینان. لاہور اچھی شاعری سنتا ہے. میں آپ کو ایک کلام اور سناتا ہوں، اور جائیے یہ بھی تحفہ قبول کیجئے گا. مصرع آ رہا ہے، کلام سنیے گا. مصرع ہے کہ ہاتھوں پہ کی آنکھیں، ہاتھوں پہ باپ کے اعلان جیت کے. مجھے اب دوسرا مصرع پڑھنے دیجئے. دوسرا مصرع خود بتائے گا کہ وہ کیا ہے. پیر فلک چل، اس کے بعد لاہور خود بتائے گا کہ لاہور کیا ہے. اگر دوجا مصرع دیکھو. ہاتھوں پہ باپ کے اعلان جیت کے، ایک بے زبان لے گیا میدان جیت.
17 मई कसरे बतूल अल्लामा इकबाल टाउन। मैं आप लोगों को खुद मुंतज़िम बन के दावत दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ आइएगा, मेरी रिक्वेस्ट पे आप लोग प्लीज़ तशरीफ़ लाइएगा। 17 मई बाबा नासिर शाह जी की जो शब्बेदारी होती है, हाथों पे बाप के अल्लाह लैलान जीत के, एक बेजुबान ले गया मैदान। मैदान इधर इधर मुझे देखिए, इधर मुझे देखिए, इधर देखिए, यहाँ जितने बैठे हैं मेरे आका के कलमा गो बैठे हैं, आप लोग बोल पड़ेंगे। इधर देखिए, बहुत बड़ी कसम उठा रहा हूं, ये इससे बड़ी कसम नहीं है कोई। मेरे मौला जानते हैं, मैं तकरीबन 17 नहीं मजलिस थी 12वें रोजे की, 12वें रोजे की, कुआलालंपुर मलेशिया। इमाम बारगाह का नाम था बाबुल हिदाया, जिसमें ये मजलिस पढ़ रहा था। इतनी बड़ी कसम उठाई है, मिसरा पढ़ के हिंदुओं से दाद ली है। अल्लाह करे मिसरा समझ लें, अल्लाह करे मेरा शहर बोल ले। मैं सादात का शाम आना पढ़ रहा हूँ, आप लोगों ने मिसरे का वजन करना है। हाथों पे बाप के अल्लाह लैलान जीत के, एक बेजुबान ले गया मैदान जीत के। मिसरा पढ़ रहा हूँ नेज़ों पे, अरे नेज़ों पे करबला से बसद शान जीत के, आए हैं काफिरों से मुसलमान जीत के। ये हाथ सलामत रहे, ये हाथ सलामत रहे। कहते भाई शेर में पड़ गए, ये हाथ सलामत रहे, खरीद लिया खुदा की कसम। हाथों पे बाप के, हाँ कदा हो गया, हाथों पे बाप के अल्लाह लैलान जीत के, एक बेजुबान ले गया मैदान जीत के, एक बेजुबान ले गया मैदान जीत के। मैं वापस करता। हाथों पे बाप के अल्लाह लैलान जीत के, रुमाल मांगने की छुट्टी ये कि अब दाद न दीजिएगा। हाथों पे बाप के अल्लाह लैलान जीत के, एक बेजुबान ले गया। बाबा सजाद शाह जी, मैं सबसे छोटा नौकर इमाम हुसैन का, आपके इस इतने बड़े इज्तिमा में है कोई बंदा जो उठ के कहते अली अब्बास लुत्फ नहीं आया और अस्करी ज़ाकरी छोड़ने के लिए तैयार है। मैं इतना बड़ा शेर पढ़ रहा हूँ। हाथों पे बाप के अल्लाह लैलान जीत के, एक बेजुबान ले गया मैदान जीत के, नेज़ों पे करबला से बसद शान जीत के, आए हैं काफिरों से मुसलमान जीत के। माफ़ी मांग के कह रहा हूँ रूमाल, अरे रूमाल, मियाँ रूमाल हुर का देख के कहते थे अंबिया, दिल ले गया हुसैन का मेहमान जीत के। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे, इसे लाहौर कहते हैं। अपने हाथ उठा के मिलके बोलो हैदर हैदर। जिसके अंदर है हुसैन मिलके नारे हैदरी। बड़ा मिसरा था, खुदा की कसम बड़ा मिसरा था। आए हैं काफिरों से मुसलमान। शायरी मजाक नहीं है, खुदा की कसम उठा कर कह रहा हूँ। बल्कि हम जैसे तो शायरी पे बात करने वाले होते भी नहीं हैं। आप यकीन कीजिए, ये जो लफ्ज़ शायरी है ना, ये जो शायरी है, इस पे हम बेचारे बात करने वाले बनते भी नहीं हैं। ये इतनी कोई बुलंद और इतनी बड़ी चीज़ है, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ। मुझे फिर रह के उस्ताद कमर जलालवी याद आ जाते हैं। 2 बार ही पढ़े हैं लाहौर में इससे पहले, और दोनों बार मेरे मौला ने कोई अलग करम किया है। अल्लाह करे कि खाड़क आज भी सुन ले। उस्ताद कमर जलालवी, उस्ताद कमर जलालवी जनाब गाजी का हमला लिखते हैं, और उसमें 2 मिसरे लिख गए मौला अब्बास के। और 2 मिसरे पढ़ने से पहले मैं कम से कम स्कैनिंग तो कर लूँ ना। खाड़क वाले मेरे शिया सुन्नी भाइयों, याद रखना, हर बंदा हर चीज़ सुन सकता है, लेकिन मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि 2 किस्म के लोग मौला अब्बास नहीं सुन सकते। कुछ हो जाए तुसी यकीन करो, 2 किस्म के बंदे हर शे सुन लैनगे, मौला गाजी नहीं सुन सकते। 2 किस्म के बंदे, एक बेवफा नहीं सुन सकता, दूसरा डरपोक नहीं सुन सकता। जी भाईजान, बेचारे डरपोक को क्या पता कि मौला गाजी की जंग क्या है। बेचारे बेवफा को क्या पता कि सरकारे वफा के फजाइल क्या होते। कैसर भाई, मैं मिसरा पढ़ूंगा उस्ताद कमर जलालवी का यहीं खड़े होके इधर अभी, और मैं बिल्कुल यहीं रहूंगा, और उसके बाद आप अपना मजमा संभालिएगा अगर मैं कामयाब हो गया। नहीं, मैंने इससे बड़ी बात सुनी, उस्ताद कमर जलालवी ने जहां लकीर लगा दी।
خدا کی قسم دبیر کو پڑھا ہے، انیس کو پڑھا ہے، جناب غازی کا مضمون کس کس سے سنا ہے، لیکن جو اس موڑ پہ کرم قمر جلالوی پہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ استاد ڈرپوک بندے سے پہلے سوری کر رہا ہوں، استاد قمر جلالوی فرماتے ہیں 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، ایک شیر ببر 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا ہے کوفیوں شامیوں مجھے جلال نہ دلانا، اور یہ بات یاد رکھنا، ارے پانی میاں، ارے پانی کے تانے دیتے ہو تم بات بات میں، کیا چاہتے ہو آگ لگا دوں فرات میں؟ جس کے اندر ہے حسین مل کے بولے حیدر حیدر جی کراں پانی کے تانے دیتے ہو تم بات بات میں۔ میرے ساتھ رہیے گا، مجھے ڈر رہتا ہے ساتھ رہنے والے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، میں بات اگلی اس سے اوپر کرنا۔ اب بات فرما، میں مولا غازی پڑھ رہا ہوں، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، لاہور شہر بھی اگر مولا غازی نہیں سن سکتا، میں نے خدا آج شور کوٹ پنڈ کا ماحول ہے، میں نہیں بتا سکتا اس دیہاتی مجمع نے بات کا کہاں پہنچا دی، میرا اپنا شہر اگر جناب غازی نہیں سن سکتا تو پھر مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، آنا نہ آنا برابر ہے۔ مصرع ہے کہ 10 محرم ہے 61 ہجری ہے، کربلا کا میدان ہے، یار کتنی بڑی جرت، کتنا بڑا حوصلہ ہے، 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے غازی فرماتے ہیں کوفیوں شامیوں، ارے میں اکیلا ہوں، لہجہ سنیے، میں اکیلا ہوں نہتا ہوں بہت فرد ہو تم، میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو۔ تیرے مقدر دی گل ہے، سوری اس بندے سے جو غازی نہیں سن سکتا، ہاں یہ بات ہے، اسے لاہور کہتے ہیں۔ وہ بار والے مل کے بولو حیدر حیدر بابا۔ میں نا مولا جانتے ہیں، میں نے اتنا زور کبھی نہیں لگایا، میرے مولا جانتے ہیں، مجھے وہ خود کچھ پڑھتے ہوئے اتنا وہ حوصلہ مل رہا ہے، میں 2016 میں چلا گیا ہوں، مولا کی قسم ہے، جس وقت نیا نیا ذاکری میں آیا تھا، مجھے وہ زمانے میں اتنا زور مولا دی قسم کدی نہیں لایا، مولا جان دے نے مجھے 2016 کا زمانہ 2 مصرے مولا غازی کے سنے، وہ زمانہ آج سے کم از کم 9 سال پہلا زمانہ جب ذاکری میں آیا تھا، 2 مصرے پڑھا کرتا تھا جناب غازی کو لے کر، اللہ کرے ان زمانوں کو یاد رہ جائیں اور یہ بول پڑے۔ مصرع ہے کہ عباس 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں مجھے پہچانو مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ، مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا۔ علی حسین شاہ جی سرکار فرماتے ہیں مالک ہے جو مٹی کا، احسان 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 میرے بھائی، مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا، ہن نا او آدھن ہن یا آر تے یا پار، ہن تیسرا راستہ نہیں ہے، ہن یا کام آر ہوئے گا یا علی عباس عسکری اب کو اکیلا نظر آئے گا، یا پھر اب وہ ماحول بننے والا ہے جو نہیں بنا ہوگا، اب وہ ماحول بننے والا ہے جو اس سے پہلے نہیں۔ سبھی میرے سے اچھے ہیں، تلہاڑا صاحب بہت اچھا، ہن تلہاڑا صاحب نو مولا زندگی دین جڑی وہ گل کر کے نو سچ میں آپ بے قصور ہاں۔ اب یہ بانیان کا حق بنتا ہے کہ وہ کم از کم بارگاہ کے دروازے پہ ایسا سسٹم رکھ دیں کہ پڑھنے والا اندر آ جائے، پیچھے والے پیچھے رک جائیں، لیکن میرے مولا نے جزائے خیر دے، محبت کا رشتہ ان کے ساتھ میرا کوئی ایسا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں ہم لوگوں کی محبت کو کم کر بھی نہیں سکتی، میرے مولا ان کا سایہ سلامت رکھیں ہمیشہ۔ لیکن یہ بانیان مجالس جو ہیں کم از کم انتظامیہ ٹرسٹ والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ امام بارگاہ کے دروازے پہ اپنی سیکیورٹی ایسے رکھ دیں کہ باہر والے باہر رہ جائیں، جس کو پڑھنا ہے وہ مجمع سے گزر کے اندر آ جائے۔ یہ پڑھنے والے کا قصور نہیں ہوتا جو امام بارگاہ سے گزر کے ممبر تک آ رہا ہوتا ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، جناب عباس علمدار نے 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی، پھر
معافی مانگ رہا ہوں، نہیں بات کر رہا اس بندے سے جس کے اندر کوئی ڈر ہو، نہیں بات کر رہا اس بندے سے جس کے اندر ذرا سی بھی بے وفائی کا عنصر ہو۔ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں کافی ہے شامیوں مجھے یاد رکھنا، یا آرت یا پار، ہون وچکارا راستہ نہیں۔ فرماتے ہیں میری تلوار سے ڈرتے ہیں منافق سارے، میں نے صفین میں مرحب سے مخالف مارے، نام کے میرے لگاتا ہے زمانہ نعرے، میری ہیبت سے نظر آتے ہیں دن میں تارے۔ ارے کوفیوں، ارے شامیوں، ارے صحرائی نسب کے لوگوں، ارے بے اولاد والدین کی اولادوں، ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں، ارے میری جدہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والوں، ارے ہماری جدہ کے دسترخوان سے ارے شوربے کی خوشبو سونگھ کے اسلام قبول کرنے والوں کے بچوں، ارے میری جدہ کے دسترخوان سے ارے جھوٹی پلیٹیں بیچ میں ایک لمحے کے لیے بیٹھنا، ایک لمحے کے لیے بیٹھنا، ارے میں آنکھیں سی یا آرت یا پار، ہون وچکار لی گل کوئی نہیں۔ ارے میری جدہ کے دسترخوان سے، زین میرا بھائی ویڈیو بنا جو نہیں بولتا، میری جدہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی پلیٹیں بیچ بیچ کر پیسہ کمانے والوں، میرا نام غازی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ میری ہیبت نظر آتے ہیں دن میں تارے، تو شامیوں میں اعلان کر رہا ہوں، ارے نیزہ و خنجر و تلوار میرے پاس نہیں، پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو ابا۔ راضی رہیے میرے مولا صاحب۔ ارے 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 خنجرو 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 نیزہ و شمشیر۔ شاہ صاحب مجھے پڑھتے رہنا ہے آج۔ خنجرو جی خنجرو 2016 خنجرو نیزہ و سرکار عباس مولانا خطبہ ان بھی پڑھے ہیں، خطبہ ہے بھی ہے۔ فرماتے ہیں کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں، بڑا انفیکشن لے کر کھڑا ہوں، خدا کی قسم بولتا ہوں گلے میں تکلیف ہوتی ہے، میں آپ کی محبت میں چل رہا ہوں۔ خنجر عباس فرماتے ہیں مجھے پہچانو، کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں، آب کوزے کو سمندر سے ملے گا۔ اب میں اپنے بعد آنے والوں کے ویٹ میں پڑھ رہا ہوں، اپنے حصے کا میں کب کا پڑھ چکا ہوں۔ کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ، ابھی مجھے دیکھیے، ابھی مجھے دیکھیے، ابھی کوئی نہیں آیا، ابھی کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں، آب کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں، نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں، ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ ہن تسی نہ بھی بولو تو میں گلا نہیں۔ فرماتے ہیں سوچتے ہو کہ میرے در سے، کم از کم کچھ نہیں بھی تو وہ تو کم سے کم بولے گا جس نے کبھی نہ کبھی علم کے نیچے جا کے جھولی پھیلائی ہوگی۔ ارے میرے مولا عباس عطا کرتے ہیں باخدا۔ حیدر رضوی صاحب نے فرمایا تھا ہارون کو عباس سے ہرگز نہ ملانا، موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا۔ ہارون کو عباس سے ہرگز نہ ملانا، ایسا ہی ہے۔ لیجئے عقیدے والا شعر پڑھ، بافلک شعر سے جی عقیدے والا شعر، زین حسنین میرے بھائی جہاں بھی بیٹھے ہیں، عقیدے والا شعر۔ 12 اپریل کو مجلس ہو رہی ہے جناب ٹاؤن شپ میں، آپ لوگ جانتے ہیں، اس کے اشتہار پہ بھی جی
सॉरी 20 अप्रैल, मैं माजरत चाहता हूँ, माजरत 12 अप्रैल आज है, 20 अप्रैल को मजलिस हो रही है, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, 20 अप्रैल मजलिस हो रही है टाउनशिप में, ये चौधरी बिरादरान के यहाँ, और आप लोग जानते हैं कि मेरा घर वाला ताल्लुक है, आप सबके इस्तकबाल वहाँ मैंने खुद करना है, वहाँ भी तशरीफ़ लाइएगा। इमाम हुसैन के बहुत अच्छा पढ़ने वाले इंशाल्लाह होंगे, आपके साथ मैं भी बैठ के मजलिस सुनूंगा। कहाँ पे? अगर 21 सफ़र करबला मशी पे ना हुए तो इंशाल्लाह यहाँ पढ़ेंगे, वरना 18 जेठ इलाका नवाब साहब पढ़ेंगे, लेकिन जो अभी पढ़ रहा हूँ ये सुन लीजिए। 10 जनवरी बाबा सजाद शाह के पास भी इंशाल्लाह पढ़ूंगा, लेकिन जो अभी पढ़ रहा हूँ वो सुन लीजिए। कोई और है तो दस है। हारून को अब्बास से हरगिज ना मिलाना, मूसा की दुआ और है, एक वंड होर आ रही ने, एक वंड होर आ रही है, तुसी आखे बड़ी वंड है, एक तकसीम और आ रही है, ज़हरा की दुआ। और इधर देखिए, मुफ्ती से कभी नुस्खा इस्लाम न लेना, होता है मरज और वो देता है दवा। मुफ्ती से कभी नुस्खा इस्लाम न लेना, होता है मरज और वो देता है दवा। अभी तक नहीं कहा, लेकिन अब कह रहा हूं कि हर वो शख्स इस मजमे से हाथ खड़ा करे जिसे यकीन है कि वो इमाम हुसैन का मातमी है। जो मातमी है वो हाथ खड़ा करे ताकि मुझे पता चल जाए मैंने किससे मुतालबा करना है, किससे नहीं करना। तकरीबन ऑलमोस्ट 99.99% मजमे ने हाथ उठा लिए। अब मैं शेर पढ़ता हूँ, मौला जाने बंदा जाने। फ़करी मेरठी फरमा गए थे, हर बार लहू मातम सरवर में बहा और पर कम न हुआ जिस्म में बढ़ता ही गया। हर बार लहू मातम सरवर में बहा और पर कम न हुआ जिस्म में बढ़ता ही गया। फरमाते हैं सारता बकदम, सारता बकदम, सारता बकदम, खून में जाता हूँ नहाकर, माँ फिर भी ये कहती है मेरे लाल जरा। माँ फिर भी ये कहती है टेक छोड़ के डरपोक बंदे से बात नहीं कर रहा, जंजीर जन से बात कर रहा हूँ। जो जंजीर उठाकर खुद पे अली हुसैन शाह जी चला लेता ना, पीर फलक शेर, जो खुद पे जंजीर चला ले बाबा, वो दुनिया तो किसी को डरदा नहीं। जड़ा अपने आप से जंजीर चला लवे ना, वो किसी तो नहीं डरदा। इमाम हुसैन दी कसम है, दलेर लोगों से बात कर रहा हूँ। अब जो डर गया वो घुटनों में सर झुका के बैठे, उठ के जा नहीं सकता। फजाइल की नौकरी मेरी यहाँ तमाम हो रही है। हर बार लहू मातम सरवर में बहा और पर कम न हुआ जिस्म में बढ़ता ही गया। और सरता बकदम खून में जाता हूँ नहा कर, माँ फिर भी ये कहती है मेरे लाल जरा। और तो डरना नहीं है, ऐलान कर रहा हूँ, हम मातम जंजीर यूं ही करते रहेंगे। तू फतवे लगा और लगा और लगा। राजी रहिए। हम मातम जंजीर यूं ही करते रहेंगे। अब हिम्मत ख़त्म हो रही है, मौला की कसम नहीं हो रहा, न करो, मौला की कसम हिम्मत नहीं है। आप खुदा हिम्मत ख़त्म हो रही है। अच्छा बैठ के बात करो, मेरे मौला सलामत रखे। सामीन गिरामी, आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत मेरे मौला हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें, इज़्ज़त माब। मेरे ख़्याल से मेरे एज फेलोज़ जितने भी इस वक्त इस मजमे में बैठे हैं, उनमें से हम सभी नहीं जनाब किबला शौकत रज़ा शौकत साहब को एक बार नहीं कई बार सुन रखा है। मेरे मौला इन्हें हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने मिंबर को एक टाइम दिया है। ये वो अहबाब हैं जिन्होंने बाखुदा मिंबर को वक्त दिया है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे जैसे पता नहीं, बल्कि सभी हम जितने बैठे हैं हम लोगों ने कई बार से ज़्यादा इनको सुना है। मेरे मौला इनका साया सलामत रखे। मौला हमेशा नजर बद इजाज़त। आते जाइए, तलहाड़ा साहब नहीं पढ़ रहे, मैं पढ़ रहा हूँ, तशरीफ़ ले आइए। मेरे मौला हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरे जी क्यों नहीं जी, मेरे लिए अभी भी दुआ कर रहे हैं पीछे बैठ। हाँ जी सर, बड़ी मेहरबानी।
4 مصرے آخری پڑھ رہا ہوں. اچھا جی میں ریحان اعظمی صاحب کے بچے خدا انہیں زندگی دے، معصوم اعظمی کو اور ارسلان اعظمی کو. وہ لوگ ایک طرح محفل رکھتے ہیں جس کا مصرع دیتے ہیں تمام شعراء کو. اس بار کا طرح مصرع تھا کہ میں شرم عشق حیدر کرار لے کے آ. بھائی جان کس لیے ڈر کے بیٹھے ہیں؟ میں شرم عشق حیدر، پریشان تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ اوکے رہنا ہے بالکل. میں شرم عشق حیدر کرار لے کے. اب وہاں ایسے شعراء تھے جس کی حد نہیں، لیکن جناب سیدہ نے خیرات میرے دامن میں رکھی تھی. مصرع کہ یہ امتحان عشق ہے، 100 بار لے کے آ، میں جسم لے کے آتا ہوں تو دار لے کے آ. یہ امتحان عشق ہے، 100 بار لے کے آ. جی لگا کے سنیے. میں جسم لے کے آتا ہوں. علی حسین سے جی مصرع سننا ہے. میں جسم لے کے آتا ہوں. یہ کم از کم کوئی یہاں سے 10 سے 15 جوان بنتے ہیں جنہوں نے بولا ہے. میرے مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھیں کہ آپ لوگوں کا سوشل میڈیا کا وقت اچھی چیزوں میں صرف ہوتا ہے، لیکن 2 مصرے آپ کی مرضی کے بعد کے، پہلے 2 میری مرضی کے، بلکہ آپ کی مرضی کے پڑھتے ہیں. مصرع کہ یہ امتحان عشق ہے، 100 بار لے کے آ، میں جسم لے کے آتا ہوں تو دار لے کے آ. اللہ کرے بیچارے علی عباس عسکری کی آواز شیعہ قوم کے مرکزی، بلکہ ذمہ دار ترین قوم کے مرکزی پلیٹ فارم سے میری آواز پہنچ جائے اس مٹھی بھر ٹولی تک جو ایک عارضی قبضہ میری سیدہ کی جاگیر میں جما کے بیٹھے ہیں. اور میں اعلان کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا والوں وہ جگہ چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے. دوبارہ کہہ رہا ہوں، ڈرپوک بندے سے بات نہیں کر رہا، شعر پڑھوں جو دنیا بھر میں سنا گیا ہے. یہ امتحان عشق ہے، 100 بار لے کے آ، میں جسم لے کے آتا ہوں تو دار لے کے آ. اور ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ہٹ جاؤ، ارے ہٹ جاؤ اس کے روضہ اقدس سے وہ کہیں غازی سے یہ نہ کہہ دے کہ تلوار لے کے. ہاں پیر فلک شیر جی میرا مرشد. میرے مولا سلام، میرے مولا آپ لوگوں مولا سلام، میرے مولا سلام. ارے ارے میرے مولا، میرے مولا آپ کو میرے مصرع. ہٹ جاؤ اس کے روضہ اقدس سے وہ کہیں غازی سے یہ نہ کہہ دے کہ. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ اکبر کے سر کو دیکھ کے نیزے کی نوک پر بابا جی دعا کرنی ہے. آپ لوگوں نے بہت اچھا سنا ہے، میرے مولا جانتے ہیں. جواد شاہ صاحب اکبر کے سر کو دیکھ کے. سامعین گرامی آپ لوگوں نے فضائل میں اتنا اچھا سنا ہے، با خدا آپ لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے میرے دل سے آپ لوگوں کے لیے کتنی دعائیں نکل رہی ہیں. مصائب کی بات ہے، آپ لوگوں نے فقط ایک آنسو میرے دامن میں ڈالنا ہے جو میری بخشش کا سامان ہو جائے. میں ادھر مجھے دیکھیے گا، میں جناب عباس کے ہاتھوں کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں. میں علی عباس عسکری جسے کہتے ہیں، میں اگر ممبر پہ کوئی ٹارگٹ لے کر آؤں کہ مجھے میرے بعد والے بڑی نہ پڑھیں، میں پہلے والوں سے بڑی پڑھ لوں، تو مجھے مولا بھی ممبر پہ سزا دیں. جناب سیدہ کا دربار ہے، وہ کسی کو خالی نہیں بھیج رہی، کچھ نہ کچھ خیرات کسی نہ کسی کے کاسے میں دے کے بھیج رہی ہیں. آپ لوگوں سے فقط ایک آنسو مانگ رہا ہوں اور ممبر چھوڑ رہا ہوں. اکبر کے سر کو دیکھ کے نیزے کی نوک پر ہر کوئی پوچھتا تھا یہ عابد کو روک کر، بتلاؤ مر گئی ہے کہ زندہ ہے اس کی. کیا بات ہے بھئی،
سبحان اللہ. جی 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 میرے مولا سلامت. یہ آنکھیں سلامت رہیں. بھائی کیا 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 چھلک گئی ہیں خدا کی قسم. بتلاؤ مر گئی ہے. بلکہ میں آپ کو تبرکاً 2 مصرے سناتا ہوں جناب حسنین اکبر صاحب کے. ایک نا لمبا مضمون ہے, آن کیمرہ آن مائک کہہ رہا ہوں. کبھی 1 گھنٹے کی بات ہے, واقعہ حرہ پورے 1 گھنٹے کا مضمون ہے. میں کبھی لاہور آؤں, آپ مجھے کہیں پہ بھی کہہ سکتے ہیں, میں آپ کو پورا 1 گھنٹہ واقعہ حرہ سناؤں گا اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہوا کیسے. ہوں تساں گل کی تھی تو میں گل تھوڑی تے آ کے ملا رہا, نتیجہ پہ دینا. کربلا تو تقریباً 1.5 سال دے بعد, تاریخ 2 سال دے بعد, تاریخ آدھی ہے قاتل علی اکبر سید سجاد دا مہمان بنیا. ایک ماں دے دل دا عالم. میں اس ماں کے دل کی حالت بتا رہا ہوں جس نے اکبر جیسا بیٹا قربان کیا. اے وہ مکہ میں حملے, مدینہ میں حملوں کے بعد جب یزید کے مرنے کی اطلاعات پہنچی اور لشکر بٹ گیا تو جناب علی اکبر کا قاتل یہ ملعون لڑکھڑاتا, گرتا, سنبھلتا, صحراؤں میں بے ہوش ہوتا. القصہ مختصر, یہ سید سجاد کے دروازے پہ آ گرا, امام اسے گھر کے اندر لے آئے. ایک رات مہمان رہا. اگلی صبح جس ویلے واپس ونجن لگا نا, تاریخ آدھی میرے امام سجاد آکھے اکبر دا قاتل تو ایک رات واسطے ساڈا مہمان آئے, ایک لمحے واسطے رک میں پردے جو ماں دی گل سونا وا. تاریخ آدھی جناب اکبر دا قاتل باہر رکے آئے, امام سجاد گھر دے اندر آئے, میرے امام دی ڈھا نکل گئی ہے. میرے امام عجیب منظر ڈٹھا, باہر اکبر دا قاتل آئی, اندر جناب اکبر دی دکھی ماں اپنے ہتھاں تے پانی دا پیالہ چاہیے. جو کر سکتا ہے بابا جی بابا, میرے مولا ان آنکھوں کو سلامت. میں ایک ماں سے بات کر رہا ہوں, ایک بہن سمجھے گی میں کیا گزارش کر رہا ہوں. جملے کا تعلق ان ماؤں بہنوں سے ہے. اور جناب شوکت رضا صاحب میرے بڑے ہیں, دعا کیجئے گا, بڑے ہیں آپ. میرا دل ہے, با خدا میرا دل مانتا ہے کہ جناب علی اکبر کی دونوں مائیں مستورات کے مجمع میں اس وقت بیٹھی ہیں پردے میں. وہ مائیں جناب علی اکبر کا پرسہ قبول کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں. میں ان دونوں ماؤں کو اس جملے میں بطور خاص پرسہ پیش کرتا ہوں جناب علی اکبر کا. اماں خیر آئی, تاریخ آدھی میری سینڈ رو کیا کہ سجاد میرے اکبر دا قاتل ساڈا مہمان آئی. سجاد واپس ویندا پی ہے. سجاد وینے انہوں روک کے آنکھ اکبر دا قاتل, اکبر دی دکھی ماں پہ یاد گئے میری طرف ہوئے چھوٹا جے تحفہ قبول کر. سجاد جس میں نے پانی پی لوے نا, یعنی تحفہ قبول کر لوے, سالہ دعائیں کر لوے. سجاد جس میں نے پانی پی لوے نا, سجاد ہون جے ولایا آنے دا پڑھتا پیا, سجاد پانی پی لوے نا. سجاد ود رک کے تو ڈھیر کے آنکھیں اکبر دا قاتل, اکبر دی دکھی ماں پہ یاد گئے میں جواب تا دے, جے میرے اکبر نو برچھی مار لیا یا تا وات بھنی کیوں. وہ بندہ سر نیچے کر لے. میرے بھائی حوصلہ, میرے بھائی حوصلہ. جی کرا, جی 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 کرا, جی میں بسم اللہ کرا. ارے اکبر جیسے بیٹے کے سینے میں برچھی ماری جاتی ہے, بلکہ قیامت کے فکرے ہیں. میں سمجھتا ہوں مصائب کے حوالے سے, اس مصائب کے حوالے سے کچھ مصرے, کچھ چیزیں ایسی منظور شدہ ہوئی ہیں کہ وہ کروڑوں بار بھی دہرائی جاتی رہنا جواد شاہ جی, ان کی تازگی نہیں جاتی. وہ چیزیں جب بھی نظروں کے سامنے آتی ہیں نا, یہ وہ چیزیں جب بھی سننے میں آتی ہیں دل میں ویسے ہی زخم تازہ ہوتا ہے. 2 مصرے سنیے, اور اگر انشاءاللہ میں سمجھا سکا تو رات بستر پہ بھی آپ لوگ روئیں گے. بابا حسنین اکبر فرماتے ہیں قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی, ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان. وہ بندہ سر نیچے کر لے جس کے پاس ہاتھ ہے, جو ماتم نہیں کر سکتا. ہاتھ ہے میرا بھائی ماتم, اگر ہاتھ میری مخدومہ نے دیا ہے تو ادھر بیٹی کا خط آیا. بابا جی ادھر بیٹی کا سید, ادھر بیٹی کا خط آیا. میں
اس شخص سے بات کروں جس کے سینے میں خدا نے ایک باپ کا دل رکھا ہے یار. ادھر بیٹی کا خط آیا, ادھر بیٹے کی جان نکلی. تاریخ کہتی ہے 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان, سیاہ رنگ کے چند خیمے, ان خیموں میں سے ایک خیمے کے باہر ایک ضعیف قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا. تاریخ کہتی ہے جو بادشاہ قبضہ تلوار پہ اپنی پیشانی ٹیک کر اپنے دکھ گن رہا تھا نا, کوئی عام دکھ نہیں تھے. اس کے وقت اس کے سینے میں اس کے اکبر کی برچی کا دکھ تھا, اس کے غازی کے بازوؤں کا دکھ تھا, اس کے قاسم کے ٹکڑوں کا دکھ تھا, حبیب ابن مظاہر جیسے دوست کی جدائی کا دکھ تھا. اسے یہ بھی فکر تھی میرے بعد میری بہن کی چادر کا کیا ہوگا, میرے بعد میری سکینہ کتنے تماچے کھائے گی. میں منت کر رہا ہوں, کچھ نہیں ہو جانا, با خدا کچھ نہیں ہونا. میرا چودھری کیسر صاحب میرا ذاتی طور پہ دل ہے, میری حسرت ہے, آپ لوگ مولا کا واسطہ مجھے خالی نہ لوٹائیے گا. میری ذاتی حسرت ہے, میں جملہ کہوں اس پورے امام بارگاہ اور مسجد میں ہر بندہ ایک بار ہائے کرے گا, اور اس جملے کا استقبال اعلیٰ طریقے سے کرنا. تاریخ کے اتنی تکلیفوں میں جس ضعیف نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا نا, اچانک ایک اور قیامت ٹوٹی. ناگہاں کسی نے اس کا شانہ ہلا کر کہا حسین اٹھ, مدینے سے تیری صغرا کا خط آیا. حسین مدینے سے تیری بیٹی کا قاصد آیا. اب ایک باپ سے بات کر رہا ہوں, تاریخ کے تڑپ کے اٹھے, اٹھ کے فرماتے ہیں قاصد جلدی بتا میری بیٹی خیریت سے تو تھی, میں 5 مہینے گزر گئے وطن میں اپنی بیٹی, میں شاہ صاحب مولا کی قسم ہے میں وہ گھر, میں 4 راتیں پہلے وہ گھر دیکھ کے آیا ہوں. مدینہ منورہ میں وہ گھر ہے شاہ صاحب, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. مدینے کی اس وقت حدود سے کچھ باہر تھا, اب مدینے کا حصہ ہے. 28 ودے ہیں, 28 ودے ہیں اس گھر میں, مدینے سے کچھ باہر ہے. حسین نے اپنی بیمار بیٹی کو 28 بار اس گھر کے دہلیز پہ خدا حافظ کیا ہے. میں 4 راتیں پہلے شاہ صاحب وہ گھر دیکھ کے آیا ہوں. رو کے فرماتے ہیں میری بچی کا خط دے. بیٹی کا بابا جی خط امام کے ہاتھ پہ آیا. امام روتے روتے خیمے میں آ گئے. امام نے آواز دی, جناب فضا سے جناب سکینہ تک تمام بیویاں سامنے اکٹھا ہو گئیں. علی کے لال نے فرمایا میری بیٹی کا خط آیا ہے. عجیب فکر تاریخ نے لکھے ہیں. تاریخ کہتی ہے جس کے سر نے نیزے پہ قرآن پڑھنا تھا نا, آج اس میں حوصلہ نہیں ہوا کہ وہ بہنوں کے سامنے بیٹی کے لفظ پڑھ سکے. جب حوصلہ نہیں ہوا, علامہ غضنفر صاحب کی بلا فرمایا کرتے تھے, شام کی قیدن آگے بڑھی, آگے بڑھ کے اپنی چادر کا واسطہ دیا. بھیا میری چادر کا واسطہ ہے, مجھے بتا میری صغرا نے کیا لکھا ہے. اب کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا, معافی اس بندے سے جو ماتم اور حائے نہیں کر سکتا. حسین نے رو کے فرمایا بہن علیہ, خط میں سب سے پہلے میری صغرا نے لکھا ہے بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ. بابا مدینے سے یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے. اب بابا تیری صغرا کو نظر نہیں آتا, اب بابا آپ کی جگہ خالی ہے, چچا عباس کی جگہ خالی ہے, اور محمد اپنے حجروں میں نظر نہیں آتے. اب بابا مجھے بھائی قاسم نگاہی نہیں دیتا. اور بابا ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں. بابا یہ شہر والے سیدزادیوں کو آج بھی کھل کے رونے نہیں دیتے. 3 صفحات کا خط ہے. بابا میں کچھ نہیں پوچھتی, بابا میں نہیں پوچھتی مجھے کیوں نہیں لے کر گئے. بابا میں فقط اتنا پوچھتی ہوں مجھے بتائیں میرا اصغر کون یہ چلتا یا نہیں چلتا. بابا میری سکینہ کے حال کیسے ہیں, بابا میری پھوپھیوں کے حال کیسے ہیں, بابا میری ماؤں کے حال کیسے ہیں. خدا کی قسم اس سال رخ سیداں رخسار پھٹ گئے, خدا کی قسم جوان بے ہوش ہو گئے, کتنوں کو اٹھا کے لے گئے. اللہ کرے وہ ہاتھ شیعہ کا نہ ہو جو بابا جی ماتم کے لیے بلند. باقی جو بھی ہے میرا مہمان ہے, میں اس کا احترام کرتا ہوں. خط کے آخر میں تاریخ کہتی ہے امام حسین کے ہاتھ پہ لرزہ آیا, دوسرا ہاتھ کمر پہ آیا. کربلا چھوڑو ممبر, کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا. رو کے فرماتے ہیں بہن تم نے حکم کیا تھا, اب سنو. خط کے آخر میں میری صغرا نے کہا بابا میری غربت کا واسطہ ہے, میں کچھ نہیں پوچھتی. اور بابا میں تھک گئی ہوں, مجھے فقط اتنا بتا میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے. اور
بابا میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے؟ بابا آپ کو یاد ہے اکبر نے وعدہ کیا تھا سغرا میں شادی سے پہلے تمہیں لینے آؤں گا، اور بابا اکبر کی شادی کب ہے؟ بابا اکبر کی بارات کب ہے؟ بابا اکبر دولہا کب بن رہا ہے؟ ممبر چھوڑ رہا ہوں، بی بی مجھے معاف کیجئے گا، اور اس بندے کو بھی جو ماتم نہ کرے، اندر خیموں میں بابا ماتم کی تیاری کیجئے گا۔ بابا جی اندر خیمے میں بیویوں کا کوہرام، نواب کربلا روتے روتے باہر آئے، سامنے منظر دیکھا، قاصد پہ نگاہیں پڑی، اس نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا میں نے واپس جانا ہے، مولا آپ کی بیٹی نے راہوں میں کھڑے ہو کے منتظر ہونا ہے، آپ کی بیٹی نے پہلا سوال کرنا ہے۔ قاصد بابا کا جواب، بابا کا جواب، مولا جواب دیجئے، مولا کچھ جواب دیجئے، مولا آپ کی بیٹی جواب مانگے گی، ہر ہاتھ ماتم کے لیے بلند ہوگا۔ ممبر میں اپنے بڑوں کے حوالے کر رہا ہوں، علی کے لال نے ایک بار قاصد کو دیکھا، پھر خط کو دیکھا، پھر قاصد کو دیکھا، پھر خط کو دیکھ کے فرماتے ہیں چاہیے جواب، چاہیے جواب۔ کہ بلا راوی کہتا ہے قاصد کا بازو پکڑا بیمار بیٹی کے خط کا جواب دینے کے لیے، حسین قاصد کو وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی، اکبر کے سینے پہ خط رکھ کے رو کے فرماتے ہیں یہ ہے جواب، اب میری سغرا سے کہنا تیرا اکبر دولہا بن گیا۔ مولا علی علیہ السلام کی بیٹیاں آپ کا یہ گریہ اپنی بارگاہ عالیہ میں